شب قدر کے اعمال میں صدقہ پہلے نکالو. $1 $10 کیوں نکالتے؟ میں اس کو نہیں بول رہا. اب نیت کیا؟ اصل ہم صدقے کی نیت سن لو غور سے سنو کہ میں یہ صدقہ نکالتا ہوں شب قدر قربتاً اللہ. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس صدقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے, دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تو ہم کو بھی پہنچے گا. اس کے بعد کا دوسرا جملہ یہ ہے نا, یہ صدقہ زمانے کے امام کی سلامتی کا ہے, تو سال بھر تمہاری سلامتی رہتی. امام کا نام ضرور لینا, ان کی سلامتی. زندہ امام ہے نا, جیسا ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, یہ ماں باپ سے زیادہ ہے. امام آج کی رات امام کی رات ہے, امام کی سلامتی کا صدقہ. تو تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں. کیوں میں کیسا بچتے؟ اب بولیں گے بچتے کیسا؟ دوستو یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے کسی کے لیے تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا نہیں کرتا. اب میں انٹر ہوا, ابھی ایک مومن سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے کہا مولا آپ کو بھی سلامت. اور میں نے اس کو دیکھ کے کہا, منہ پھیر کے نہیں کہا. سمجھے میں کیا بول رہا؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعا دیتے. میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میرا امام مجھے دیکھے, لیکن جب میں امام کی سلامتی کی دعا کر رہا تو امام نے پلٹ کے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. اگر امام بول دے سلامت رہے تو 200% سلامتی ہے. اپنے دور کا علی, اپنے دور کا حسین ہے. تو تمہارا دوسری نیت یہ ہونا کہ اللہ یہ جو صدقہ پہلا شب قدر کا صدقہ, دوسرا امام کی سلامتی. نیت ہے, صرف نیت ہے, امام کی سلامتی کے لیے میں نکالا ہوں. امام کے صدقے میں سب کو سلامت رکھا. آپ نے سب کے لیے دعا کی. اوکے, تیسری نیت کرو کہ یہ صدقہ جو میں نے نکالا شب قدر, میرے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی. ماں باپ مر گئے, بھائی بہنیں مر گئے, مومنین مومنات مر گئے. آپ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں صدقہ نکال رہا یہ سارے مرحومین کی نیابت میں, بیہاف آف آل دا مرحومین. کل تک وہ نکالتے تھے, آج نہیں نکالتے. آپ نے کیلگری میں بولا, باب الحوائج میں بیٹھ کے بولا کہ سارے مرحومین کے لیے یہ میں نے صدقہ نکالا شب قدر کا. آپ کو معلوم اس کا ثواب کیا ہے؟ جتنے مرحومین ہیں, وی ڈونٹ نو, 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے جو مر گئے, ہزاروں کی تعداد میں ملینز, جب ان کی لہد میں آج کی رات یہ صدقے کا نعمت پہنچتی ہے تو فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے ہیں. اس کی پریشانی وہاں دور ہوئی, اس کا اندھیرا دور ہوا, اس کی وحشت دور ہوئی. وہ پوچھتا آیا کہاں سے, تو اس کو بتایا جاتا کہ باب الحوائج امام بارگاہ میں ایک لڑکا نے یا ایک لڑکی نے تیرے لیے صدقہ دیا شب قدر ہے, اس کا ثواب ہے. تو وہ بولتا پروردگار اس کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا, لیکن اس نے میرے لیے دعا کی, اب تو اس کی دعاؤں کو قبول کر لے. لمحوں میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, تم یہاں سے جاؤ گے نہیں, آج کی رات تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا, ورنہ پوری مجلس شب اس پہ ہو جائے. صدقے پہ صدقہ نکالو, دعا مانگو. اور آج کی رات جتنے لوگ, ہم سب یہ چاہ رہے نا کہ آج اللہ ہم سے راضی ہو جائے, نہیں چاہ رہے؟ یا سریع الرضا دعائے کمیل میں بولتے ہو نا, آج میں صرف چھیڑا یہ جملے کو, آگے کی مجالس میں یہ پوری ٹاپک بننے والی ہے. یا سریع الرضا, اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا. تو آج کی رات تم یہ بولنا ہے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا, اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. وہ راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں گے, وہ راضی ہوگا تو تمہارا بیڑا پار ہے. لیکن وہ فوراً یہ پوچھے گا تم سے, آج تم مجھے تو بول رہے راضی ہو جاؤ, میں تیار ہوں, تم بھی کسی سے راضی ہوگے؟ خاموش ہو گئے سب, نہیں سمجھے کچھ. میں کسی سے ناراض ہوں؟ خاندان میں اپنے بھائی بہنوں سے, رشتہ داروں سے, مومنین سے, کیلگری میں تم کسی سے ناراض ہو؟ پہلے اس کو راضی کرو, پھر اللہ راضی ہوگا. آج کی رات دوسروں کو معاف کرو. جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا. علی والے ہو, امام کے چاہنے والے ہو, آج کی رات میرے مولا سے مخصوص ہے. مولا سے اتنا کریم کوئی ہے؟ مولا سے اتنا رحم کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. کیا وصیت کی تھی مولا حسن سے کہ بیٹا اگر میں زندہ رہ گیا تو یہ میرا اختیار ہے, اور اگر میں مر گیا تو ابن ملجم نے صرف ایک ضربت لگائی تھی, تم کو بھی ایک ہی لگانا ہے. عدل خداوندی کے مظہر کا نام علی ہے. عدل خداوندی کے مظہر